تو الیکشن کمیشن کو اس کو ماننا پڑتا ہے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ الیکشن میں کوئی ایشوز ہیں. وہ کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی عدالت نہیں ہے کہ وہ اس کو ایگزامن کر سکے یا دیکھ سکے کہ الیکشن درست ہے کہ نہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آرٹیکل 218 ہے، انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن ضرور کرانا ہے، لیکن الیکشن ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے پی ٹی آئی کو. آج 7 دن گزر گئے تھے، تو سب سے پہلے تو میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ درخواست کی کہ 7 دن گزر گئے ہیں، آپ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں کہ الیکشن ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو بلہ ہے اس کا نشان پی ٹی آئی کو ایلوکیٹ کر دیں. کیونکہ آپ یہ نہیں کر رہے، 7 دن ڈیلے ہوں گے تو آپ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ساکھ ہے، جو ریپوٹیشن ہے، اس کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا. آلریڈی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میں نے کہا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید آپ کسی طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہ ملے اور پی ٹی آئی الیکشن سے باہر رہے. اس پہ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، ہمیں ریپوٹیشن کا خیال ہے اپنی، ہم اس کا جلد فیصلہ کریں گے. اور یہ بھی کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، لیکن دوسرا مسئلہ جو ہے، جو جہاں تک تعلق ہے، یہ جو 14-15 درخواستیں جنہوں نے دی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو 14-15 درخواستیں جنہوں نے دی تھیں، انہوں نے آج انکار کر دیا، انہوں نے آج بحث نہیں کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، بلکہ مزید وقت مانگ لیا. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ آپ وقت نہ دیں، آلریڈی آپ کے پاس صرف 7 دن ہیں، اور یہ آپ وقت دیں گے تو اور ابہام پیدا ہوگا. آپ نے شیڈیول اناؤنس کرنا ہے جنرل الیکشن کا، اور جتنی تاخیر ہو رہی ہے ہمیں بلہ ملنے میں، اتنا ایک پولیٹیکل پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، اور جو الیکشن کرانے کی آپ کی ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر، وہ آپ ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے. تو آپ ان کو وقت نہ دیجیے. لیکن بہرحال 2 دن کا وقت دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ 2 دن کے بعد یعنی پرسوں ان کی درخواستوں پہ بحث ہوگی. ان کی درخواستوں پہ ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے. سب سے پہلے تو جنہوں نے درخواستیں کی ہیں وہ ہماری پارٹی کے ممبرز نہیں ہیں، وہ ووٹرز نہیں ہیں. نمبر 2، انہوں نے کبھی بھی کوئی اپلیکیشن نہیں دی. الیکشن کمشنر جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں، ان کو کوئی درخواست نہیں دی کہ ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے نامینیشن پیپرز بھی نہیں ہمارے سے حاصل کیے. اس کے باوجود ہم نے پورا موقع دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے کے دن ہم نے پریس کانفرنس کی تھی. جمعہ تھا یا جمعرات تھی؟ جمعے کے دن ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا بدھ کو بلکہ پریس کانفرنس کی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہفتے کو الیکشنز ہو رہے ہیں. وہ کانفرنس جو تھی، وہ اس میں پریس کانفرنس میں پوری پاکستان نے سنی اس کو، اور ہر ایک کو پتا تھا کہ الیکشن ہونے لگے ہیں. اب کسی کا آ کے یہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ الیکشن کب ہوئے، وہ بھی بالکل ناجائز اور غلط بات ہے. وہ ایک آلموسٹ جھوٹ ہے. اسی طرح ہم نے ہمارے مطابق یہ جو درخواستیں ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کو مسترد کر دینا چاہیے تھا. انہوں نے نوٹس دے کے بھی غلطی کی، اور اب 2 دن دے کے بھی مزید غلطی کر رہے ہیں. بہرحال ہم قانون کو فالو کریں گے، ہم بحث کریں گے، اور ہم ان اپلیکیشنز کو جو قانونی نقطے ہیں اپنے اٹھائیں گے، کیونکہ یہ اپلیکیشنز قانون کے مطابق ناجائز ہیں، مینٹینیبل ہی نہیں ہیں. یہ بھی ہم نے ذکر کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور اس کو دوبارہ دہرائیں گے بھی کہ 170 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہزاروں انٹرا پارٹی الیکشنز ہو گئے ہیں. آج تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس طرح اسکروٹنائز نہیں کیا، اس طرح نہیں دیکھا کسی کے الیکشن کو. سرٹیفکیٹ آتا ہے چیئرمین کا، الیکشن کے ریزلٹس آتے ہیں، اس کو مان لیا جاتا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ خاص سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھی سوال
ہم اٹھائیں گے جب ہم بحث کریں گے پرسوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ جہاں تک پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا تعلق ہے، بالکل صاف شفاف الیکشنز کرائے گئے تھے۔ جو آئین تھا ہمارا 2019 کا، اس کے مطابق کرائے گئے تھے۔ جو رولز تھے الیکشن کے پی ٹی آئی کے، اس کے مطابق کرائے گئے تھے۔ جو ہدایت دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ آپ 20 دن میں الیکشنز کرائیں اپنے آئینز اور رولز کے مطابق، اس کے مطابق الیکشنز کرائے گئے تھے۔ ہم نے بیلٹ پیپرز پرنٹ کرائے تھے۔ ہم نے ہر ایک کو موقع دیا تھا کہ وہ آ کے پارٹیسپیٹ کریں۔ جب کسی نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تو ہمارے لوگ ان اپوزڈ الیکٹ ہو گئے۔ یہ بھی بڑا الزام لگایا جا رہا ہے مختلف لوگوں سے کہ آپ کے ان اپوزڈ کیسے ہو گئے۔ تو اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے اپوزٹ آئے ہی نہ الیکشن لڑنے تو پھر وہ ان اپوزڈ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی الیکشن ہو۔ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا الیکشن اٹھا لیں، آپ دیکھیں گے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں پی ایم ایل ایل کا دیکھیں، پیپلز پارٹی کا دیکھیں، ان کے جتنے الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ ان اپوزڈ الیکٹ ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف کوئی آیا ہی نہیں الیکشن لڑنے۔ تو یہ کہنا کہ ان اپوزڈ الیکشن الاؤڈ نہیں ہے قانون میں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ان اپوزڈ الیکشن ہمارے آئین کے مطابق بھی ہیں اور رولز کے مطابق بھی ہیں، اور اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کہتا ہے کہ ہر پارٹی اپنے اپنے منشور اپنے اپنے رولز کے مطابق الیکشن کرائے گی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو کسی طرح بھی چیلنج کرے یا اس کو ایگزامن کرے۔ ان کا صرف کام یہ ہے دیکھنا کہ کیا الیکشن ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اگر کسی کو الیکشن سے کسی کو کوئی آبجیکشن ہے تو اس کے رولز بنے ہوئے ہیں، اس نے پارٹی کی جو ایک کونسل ہے اس کے پاس جانا ہوتا ہے، وہ اسے جا کے آبجیکشن کرتی ہے اور کونسل پھر فیصلے کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان عدالت نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کو آبجیکشن پٹیشن فائل کریں اور وہ ٹرائل کرے اور ٹرائل کے بعد وہ الیکشنز کو ایگزامن کرے، جس طرح ہو رہا ہے یہ معاملہ۔ بہرحال پرسوں کا کیس ہے، اب پرسوں دیکھیں گے، وہ تو ہے آبجیکشن پٹیشن کا، لیکن ہماری ڈیمانڈ ہے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ 7 دن پورے ہو گئے ہیں، آپ ہمیں سرٹیفکیٹ تو جاری کریں۔ آبجیکشنز جو ہیں وہ اپنی جگہ چلتی رہیں گی، لیکن جو سرٹیفکیٹ ہے وہ جاری ہونا چاہیے۔ آج 7 دن ختم ہو گئے۔ تھینک یو۔ میں ایک منٹ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے اس بات کا اعادہ کروں گا کہ بڑا عرصہ سے پی ٹی آئی کو زیر عتاب لایا گیا ہے۔ اس میٹر میں بلا جواز تاخیر کی جا رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ 175 پارٹیوں میں سے صرف ایک پارٹی کو چن کے اس کے الیکشن کو دیکھا جا رہا ہے، بلکہ اس میٹر میں بہت غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے۔ اس میٹر کو پہلے 28 مارچ کو سنا گیا تھا، اور 28 مارچ کے بعد 4 مہینے کی تاخیر سے اس پہ آرڈر آیا تھا۔ اس کے بعد جب سنا گیا تو 30 اگست کو سنا گیا، اور 3 مہینے کی تاخیر کے بعد 23 نومبر کو آرڈر آیا۔ ہماری یہ استدعا الیکشن کمیشن سے ضرور ہے کہ یہ میٹر ایسا ہے جس سے بلے کا انحصار ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس 70% عوام کی ریپریزنٹیشن ہے۔ 70% عوام کی چوزن پارٹی پی ٹی آئی ہے۔ ہر پارٹی کی آئیڈینٹی نشانی ہوتی ہے، وہ پولیٹیکل سمبل ہوتا ہے۔ یہ 70 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی اگر بلے کو چیننے کی کوشش کی جائے گی۔ ہماری الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ آپ کسی بھی ایسی کوشش کو ناکام بنائے اور عوام کی حقوق کی تحفظ کرے۔ آپ ایک کنسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، آئینی ادارے ہونے کے ناطے اپنا فرض نبھاتے ہوئے کوئی بھی الیکشن فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگے اگر 70% پاپولیرٹی والی پارٹی کو الیکشن کے پروسیس سے آؤٹ کیا جائے یا اس کے پروسیس کو کوشچن کیا جائے۔ جس طریقے سے ہم نے الیکشن کروائے تھے، آپ 175 پارٹیوں کو دیکھیں، ہم چیلنج کرتے ہیں ہمارے جیسے الیکشن کسی نے نہیں کرائے۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں پرزور کہ آج ہی ہمارے سرٹیفکیٹ کو ایشو کیا جائے۔ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کو ہمارے خلاف ایڈورس آرڈر سے روکا ہے، لیکن ہم نے کل بھی ہائی کورٹ میں کہا تھا
کہ الیکشن کمیشن پروسیڈنگ کرے، یہ نہ ہو کہ اس کی آڑ میں ہمارے اس میٹر کو بھی نقصان پہنچے۔ تو ہماری الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ برائے مہربانی ہمارے خلاف پے در پے مخالفانہ آرڈر کی جتنی بھی آرڈر پاس ہو چکے ہیں وہ بہت ہو گئے، یہ عوامی مسئلہ ہے، عوام کی بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، مہربانی فرما کر کہ جلد سے جلد ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کریں۔ علی ظفر صاحب، ایک تو یہ کہ 14 درخواستیں ہیں جس میں آپ نے جو اکبر بابر صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ جی وہ آپ کے ممبر نہیں ہیں، اس میں تو آپ کے جو گزشتہ عہدیدار تھے ان کی بھی درخواستیں آئی ہیں، ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دوسری بات کہ یہاں پر کل پیپلز پارٹی آئی تھی، انہوں نے الیکشن کمیشن پر آئندہ عام انتخابات سے متعلق اعتماد کا اظہار کیا تھا، چونکہ کل پرسوں شیڈول جاری ہونا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل اس پر کیا سٹینڈ ہے؟ جی دیکھیں، اعتماد تو ہمیں یہ آئینی ادارہ ہے، اعتماد تو بالکل ہونا چاہیے اور ہے اعتماد کہ وہ اپنا ذمہ داری پوری کریں گے، لیکن جہاں کوتاہی ہو رہی ہے وہاں ہم پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی نشاندہی کریں کہ یہاں آپ اپنے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہے۔ اور ایک ذمہ داری یہ ہے جس کا ذکر کیا ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے، جس میں یہ ہے کہ آپ 7 دن کے اندر اندر آپ نے سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے، آپ کا قانون یہ کہتا ہے آپ نے نہیں دیا، آپ نہیں دے رہے۔ جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، ایک اور ہماری بڑی میجر آبجیکشن ہے، بہت میجر ہے، وہ بڑا سیریس ہے اور بڑی اہم ہے، اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اور کرتے رہے ہیں ہم، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمیں جلسے جلوس کرنے کی اس طرح اجازت کھلم کھلی نہیں مل رہی جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کو مل رہی ہے۔ ہمارے لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چارٹر اور ڈیمانڈز رکھا تھا، ان کا فرض ہے کہ وہ انشور کریں اور اس کو دیکھیں کہ ہمارے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ہمیں الیکشن میں الیکشننگ نہیں کرنے دی جا رہی، اس کے اوپر حکم فرمائیں اور اس کو جو گیپس ہیں اس کو ختم کریں، لیکن وہ نہیں کر رہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں۔ لیکن جہاں تک اوور آل ہمارا آئینی ادارہ ہے، ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، ہم چاہیں گے کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائے، اور جہاں تک ہو سکے جو ہماری ذمہ داری ہے صاف شفاف الیکشن میں ان کی مدد کرنے میں، وہ ہم بالکل تیار ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے۔ ہمارا مین آبجیکٹ ایک ہی ہے، ہمارا مین مقصد ایک ہی ہے، ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم پیچھے کی طرف نہیں دیکھ رہے، جو ماضی میں ہوا نہیں ہوا وہ ہم بھلا کے آگے چل رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جو 8 فروری کو الیکشن ہے جس کا شیڈیول آنے والا ہے، جو میری خبر ہے آنے والا ہے جلد کچھ دنوں میں، تو وہ اس صاف شفاف اس الیکشن کو صاف شفاف بنائیں اور عوام کو اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کرنے کا پورا فری اینڈ فیئر طریقے سے استعمال کرنے کا حق دیں۔ یہی استدعا ہے اور اسی سے پاکستان انشاءاللہ آگے جائے گا۔ ماضی میں بہت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ یہ کیا، اس انسٹیٹیوشن نے فلاں کیا اور آپ اس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیتے، لوگوں کو ذمہ دار کیوں نہیں ٹھہراتے۔ میں کہتا ہوں وہ ہو گیا، اب اس وقت ہم ایک نئی فیز میں ہیں، اس وقت ہماری پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اس فیز میں جب ہم ایک بار الیکشن کرا لیں گے، نئی حکومت آئے گی تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اونچائیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم پیچھے کی طرف دیکھنا میرا خیال ہے اس وقت جائز نہیں ہے۔ ایک منٹ آپ نے ذکر کر لیا، یہ ہمارے جو اس میں سے درخواست گزار ہے ایک والا، اس نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اس کو پک بھی کیا گیا تھا، پولیس نے اٹھایا بھی تھا، اس نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، ہم نے اس کو نکالا ہوا ہے، اس کا ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ جاقی پی ٹی آئی کے جتنے بھی ممبرز ہیں ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا ہے، چونکہ میں اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر تھا اور ڈیٹا کو مینٹین کرنا میری ذمہ داری تھی، اس کا انٹائر پروسیس میں نے کر دیا تھا۔ میں الیکشن کمیشن کو دکھاؤں گا بھی کہ میں نے واٹس ایپ کیا ہے، اس کے جو بیلٹ پیپر تھے وہ میں نے 27 تاریخ کو پرنٹ کروائے تھے 3 تاریخ کے بعد، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس آرڈر کو بڑا ڈیلے کر دیا تھا، جبکہ آپ کے سامنے یہ اورلی اناؤنس ہو چکا تھا، اس لیے وہ پروسیس ہم نے کمپلیٹ کر دیا تھا۔ لیکن جو اتنے بھی اپلیکنٹ ہیں ہمارے ڈیٹا کے مطابق، اور ہمارا ایک ایپ ہے رابطہ ایپ، اس پہ اگر آپ اپنا CNIC بھیجیں تو وہ آپ کو الیکشن کمیشن کی طرح آئے گا۔ ہمارے پاس واحد پارٹی ہے پاکستان کی جس کے پاس بہترین ڈیٹا موجود ہے اپنے ووٹرز کا، اگر آپ بیٹھے تو بغیر پوچھ کے وہ آپ کے پاس آئے گا۔ ان میں سے جو اپلیکنٹ ہے کوئی بھی ہمارا ممبر نہیں ہے، اور اگر آپ ان کی اپلیکیشن اٹھا لیں، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، ان کی اپلیکیشنز ایک ایک پیج پہ منحصر ہے،
ایک ایک پیج پہ، صرف ایک پیج وہ ڈیٹو کاپی ہے، اردو سی لکھی گئی ہے، ایک ہی پن سے لکھا گیا ہے، ایک ہی ہینڈ رائٹ سے دیے گئے ہیں۔ ووٹر لسٹ جاری کریں گے جی آپ؟ ووٹر لسٹ جاری کریں گے؟ اپلیکیشن کی پروسیڈنگ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، 14 اپلیکیشن ہیں، سنی بھی جا رہی ہیں، آپ نے سوچ رکھا ہے سر، لگتا ہے یہ بلے کے نشان سے